نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درس حدیث سبق نمبر 30 قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه بخاری و مسلم۔ درس حدیث 29 میں ہم نے کچھ اس کے بارے میں ذکر فرمایا تھا۔ اب ہم آگے جا کے اس سے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث شریف میں دی ہوئی ہدایات، ان کی تشریح یہ ہے کہ اپنے عزیز و احباب کو سمجھائے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو حدیث کے مطابق ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ اب کس بارے میں لعنت ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ دوسرا مسئلہ، جاہل لوگوں نے جو طریقہ اپنا رکھا ہے کہ کبھی تو اپنے مردوں کو مسجد میں دفن کرتے ہیں اور کبھی قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں، یہ بات بھی شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دیکھو، قبرستان الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے۔ ہاں، اگر مسجد کے ساتھ کوئی زمین ایسی ہو جو مسجد کے حدود سے باہر ہو پھر تو صحیح ہے، یہ تو مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر مسجد کی حدود کے اندر ہو اور اس میں کسی مردے کو دفن کر لے، قبر بنا لے، تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب تیسرا مسئلہ، قبروں پر چراغاں کرنا، موم بتی جلانا، اگربتی جلانا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بہت سو کو میری یہ بات شاید اچھی نہ لگی ہو، لیکن میں حدیث کی روح سے یہ بات کر رہا ہوں۔ موم بتی جلانا، چراغاں کرنا اور اگربتیاں جلانا اور پھر اس قبر کا طواف بھی کرنا، ہاں، چکرے کاٹنا، پھر اس کا وہ جو چیزیں ہوتی ہے، مطلب نمک ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو برکت کے طور سے کھانا، یہ صحیح نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچا لے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لے۔ اس سے حاجتیں پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہاں، ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن کس طرح تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ، مسجدوں میں تصویریں رکھنا یا قبروں پر تصویریں رکھنا حرام ہے۔ اس سے کیا مراد؟ بعض وقت ایک قبر کی تصویر ہوتی ہے، اس پر اس شخص کی بھی تصویر ہوتی ہے، یا اس پر پرندوں کی تصویریں ہوتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے مسجدوں میں، اس کو لگانا مسجدوں میں یہ جائز نہیں ہے، اور جس مسجد میں یہ ہو وہ فوراً اس کو ہٹا لے، یہ حکم ہے۔ بعض لوگ وہ کبوتروں کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پر سبحان اللہ لکھی جاتی ہے یا کچھ اور ایسے کلمات، تو ہم اس کلمات کو دیکھتے ہیں لیکن اس تصویر کو نہیں دیکھتے جو مسجد میں ہے۔
اس وجہ سے مسجدوں میں تصویریں اور قبروں کی تصویریں اور قبروں میں تصویریں لٹکانا یہ سب حرام ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ یہ بعض مذاہب والے لوگ مورتیاں بناتے ہیں، مورتیاں کیوں بناتے؟ وہ اسی وجہ سے بناتے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مورتیاں ہماری فریاد اور ہماری حاجتیں اوپر والے کو بتا رہے ہیں۔ بس یہی مثال ہے قبروں کی بھی، انہوں نے بت سامنے رکھے، ہم نے قبریں سامنے رکھی ہوئے، بس فرق صرف یہ ہے، باقی تو شرک میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے شرک سے بچائے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بیچتے ہیں وہی لعنت کے مستحق کہیں ہم تو نہیں ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔